ماہ مبارک میں آپ دنیا سے پردہ فرما۔ پہلی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ ومہاجرہ یثرب وملکہ بالشام، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی ولادت مکہ میں ہو اور ان کی ہجرت جگہ یثرب جو مدینہ نکرا ہے، اور ان کی حکومت شام میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام فتح ہو گیا تھا۔ جس رات آپ پیدا ہوئے، ایک یہودی مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، وہی اس کا قیام تھا، عالم بھی تھا، اپنی کتابوں کا پڑھا ہوا تھا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنے دوست احباب سے پوچھا کہ رات کو بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ہمیں نہیں پتہ کرو کیا ہوا۔ ایسا پتہ کرو، آج رات میرے علم کے مطابق آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا، یہودی پیدا ہوا۔ وہ بھائی پتہ کر رہے تھے، چھوٹا سا شہر تھا مکہ، پتہ کیا، ہاں جی عبد المطلب جو ہے اس کا بیٹا ہے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ کہتا مجھے لے کے جاؤ، میں نے اس بچے کی زیارت کر دوں، خیریت تو ہے، کہتا اس کو چھوڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا، یہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی آگے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام وغیرہ کئی اور پیغمبر آئے۔ تو یہ یہودی جب وہاں پہنچا، ان کے گھر لے گئے، مجھے بچہ دکھاؤ۔ لوگوں نے جواب دیا دکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، ولادت کے وقت ہی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، یعنی ایسے ایک نشان تھا سیاہ رنگ کا، مہر نبوت یہ نشانی تھی۔ جب یہودی نے وہ نشان دیکھا تو بے ہوش ہو گیا، دیکھتے بھی ہوش ہو گیا، اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، جب اس کو ہوش آیا، پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے ایک جملہ بولا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح یعنی پہلی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں جو کسرا تھا، کسرا اس کے جو اپنا بادشاہت کی جگہ جو محل ہوتا ہے، اس کے 14 پنجرے تھے، بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے نشانی۔ تو 14 کے 14 کے رات زلزلہ آیا، گر گیا۔ صبح ہوئی تو بڑا پریشان ہوا، دیکھا یہ ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 99 میں امریکہ کا وہ ٹاور جس کو جہاز ٹکرائے تھے، تو بڑے تڑپے تھے لوگ، ٹاور اس نے جرت کسی نے، اگرچہ اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بات کے بعد، لیکن انسان کو ایک اپنے بات چیزوں کو ہوتا کہ ہو کیسے گیا، بھائی ماننا کیا کہ کیا مشکل ہے۔ تو جب لوگوں کو جمع کیا اپنے سارے وزیر مشیر کہ رات یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، پریشان ایک بندہ اور پیش آیا، قریب آیا، حضرت آپ کو پتہ ہے رات اور کیا ہوا؟ کیا؟ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، رات وہی بجھ گیا ہے، اور پریشان۔ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہوا اسلام؟ کہتے ہیں ایک موبزان، اس کا کوئی وزیر مشیر تھا،
وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو میں بات کروں؟ ہاں کہو۔ اس نے کہا مجھے رات خواب آیا، خواب دیکھتا ہوں کہ سخت اونٹ ہے، سخت قسم کا، عربی گھوڑوں کو لے کر وہ چل رہے ہیں اور دریائے دجلہ پار کر کے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ جب یہ خواب سنا اور پریشان ہوا، 3 واقعات ہو گئے، کسرا کے کنگرے، کسرا کے کنگرے گر گئے، فارس کا تشکدہ بجھ گیا، اور یہ خواب اسے کہا اس کی تعبیر بتاؤ۔ مبزان جو تھا یہ خواب کی تعبیر کا بھی لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق عرب کی طرف سے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، عرب کی طرف سے کوئی واقعہ رونما ہو، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کیسے وہاں کے گھوڑے اور دنیا میں پھیل، کہتے ہیں کہ کسرا کو پھر بھی چین نہ آیا، اس نے کہا نہیں، اس کی تعبیر ایسا بندہ بناؤ جو اس کی تعبیر کو صحیح طریقے سے جانا۔ کہتے ہیں عبد البصیر غسانی اس وقت ایک آدمی تھا، اس کو خواب کی تعبیر کا بڑا علم تھا، اس کو بلا کے لا۔ وہ آ گیا، اس سے سوال جواب ہوئے، ہاں بھائی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کہا میری باتوں کا جواب دینا ہے آپ نے۔ جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ پڑھتا نہیں ہوتا، ضد نہیں کرتا ہوتا۔ اس نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، آپ مجھ سے سوال کریں، اگر جواب آیا تو میں بتا دوں گا، نہ آیا تو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ میں کون سا ہر چیز کا جاننے والا ہوں؟ ایک بڑا عجیب جملہ اس میں یاد رکھیں، آج ہمیں بندہ کہنا تم جاہل ہو، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہم سب جاہل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا بنانے کا پاور روم میں ہمارا برابر کا مجھے پاور روم نہیں چلانی آتی، تو پاور روم کے علم سے میں کیا ہوا؟ بولو کون سی بات ہے؟ یعنی اب سائنس ہے، مجھے سائنس نہیں آتا، تو سائنس کے علم سے میں کیا ہوا؟ ڈاکٹری ہے، ایک علم ہے، ہمیں ڈاکٹری نہیں آتی، اس علم کے لحاظ سے ہم کیا ہوئے؟ ایک عام باہر نکلے آپ، کئی بندے مختلف کام کرتے نظر آئیں گے، یہ روغن نہیں لے رہے ہیں، روغن کرنا بھی کام ہے، ہمیں نہیں کرنا آتا، تو ہم کیا ہیں؟ کہ ٹائر ہی نہیں لگانا، یہ بھی تو کام ہے ہمیں۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اس کا جاننے والا ہے، جس کو یہ کام نہیں کرنا آتا وہ کیا ہے؟ یعنی تو یہ بندہ اپنا ذہن کھولے تھوڑا سا، مجھے کوئی جاہل کہہ دے، وہ ہم ہیں جاہل، کئی علم سے جاہل ہے، اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہم اتنے جملے پہ پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان تھوڑا سوچے، ہاں یار مجھے اس بات کہہ رہے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، ان کا ایک دفعہ امتحان دیا گیا تو جمع ہو بڑے مشکل قسم کے سوالات تھے، امام صاحب سے مجھے اس کا جواب لا ادری، میں نہیں جانتا، ایک اور سوال لا ادری، میں نہیں جانتا، 10 سوال تک کا مسئلہ نہیں جانتا۔ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، یہ تو میں ہر چیز کو جانتا ہوں، وہاں جو علم ہے جو نہیں ہے۔ تو بار میں مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ انسان اگر ہے جملہ کوئی بول دیا جائے ایسے نا، مجھے سے گالی دی، ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، تو یہ گالی نہیں، یہ حقیقت ہے، صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، کتنے علوم سے ہم جائے نہیں ہوتے۔ خیر، تو پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا جو بات مجھے معلوم ہوگی بتا دوں گا، نہ ہوگی نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا یہ خواب آیا ہے اس آدمی کو، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں، آتش کا دم بجھ گیا ہے، تو پتہ کر کیا ہوا کیا ہے، کہاں مکہ تھا، کہاں فارس تھا، کہاں ایران تھا، تو تھوڑا وہاں کو ٹیلی فون موبائل دے کے رابطہ کیا، ابھی کیا ہوا یار یہاں پر، لیکن حالات بتا رہے تھے کچھ ہوا ہے، واقعہ پیش آیا ہے۔
میں جب گرفتار تھا لاہور میں، لاپتہ افراد میں تھے ہم، کسی کو خبر نہیں تھے لاہور میں، ہمارے گھر والوں کسی کو پتہ نہیں کہاں گئے، ماں باپ کو پتہ اور جس کو پتہ ہوگی بچوں کو نہیں پتہ۔ تو فجر کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، 10-12 ہم آدمی تھے، ہر کمرے میں ایک آدمی تھا، 12 بائی 12 کا کمرہ تھا۔ تو فجر کے بعد پہلے کرنل صاحب آئے، ایسے غور غور سے ہمارے کمروں کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری پر بریگیڈیئر صاحب آئے، سارے کمروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا ہم سارے قیدی آپس میں بٹ گئے، کچھ ہوا ہے، یہ جو فجر کے بعد اٹھ کے آئے نا، یہ مسئلہ پیش آ گیا کیا؟ میں کہ میرا دل کہتا کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ورنہ یہ فجر نہ ہو جائے دنیا کبھی نہیں آگے کھلتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری، 8-9 بجے ایک کارپینٹر آ گیا، یہ جو لکڑیاں کام کرتا ہے، اس بیچارے کو بھی اوپر نقاب ڈالا ہوا، جیسے قیدی کو اس کو بھی نقاب ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو باتھ روم تھے ہمارے، وہاں دروازے میں 9 انچ کا یعنی کہ سوراخ بورڈ ڈالا، دروازے میں 9 انچ کا ایسے سوراخ بنا رہے ہیں۔ تو خیر ہم جب باتھ روم گئے تو یہ کیوں بنا چلے، بتا کون رہا تھا، بعض لڑکے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں پھر وہ بات بتا بھی دیتے ہیں بیچارے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے انسان کس کا ایمان مضبوط ہے، کون مضبوط ایمان والا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کتنا تھا بیچارہ، اس کو میں کہا یار بات کرنی ہے، کروانا ہے ایسا، تیری مرضی ہے، حالات ہے، کافی دیر ہو گئی، کہتا یہ نہیں بتانا میں کہاں ہوں، میں کہ میں نہیں بتاؤں۔ وہ موبائل لے کے آیا آپ کے 12 بجے، کہتا تیار رہنا، میں موبائل لے کے، میں کہا دیکھ رہا نہیں اور چمچا سے میرا کیا، میں تو پہلے اندر ہوں، دیکھ تو ستا ہے نا، کہتا وہ میرا کام۔ آپ نے دیکھا وہ فوجی نا ٹوپی پہنتے ہیں ہمارے پاس، بڑی اکڑی سی ہوتی ہے، وہ پی کیپ کہتے ہیں اس کو، مجھے کیڑی چیز گل کی ایک ہوتی ہے بڑی اکڑ کے رکھی ہوتی ہے، جو پریڈ میں پہنتے ہیں خاص طور پر، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی، اس کے اندر موبائل رکھا ہوا، آگے مجھے دو کر دو، اتنا اس کا گردہ ہے یا دل گردے کا مان گیا، اپنی نوکری سے داؤ پہ لگا دی۔ خیر تو جب ایسے کوئی حالات میں بندہ کہتا کچھ ہوا ہے، تو پھر ہم نے جب شام آئی پتہ چلا کہ ہوا کیا تھا، کہتا آپ کو ہمیں کیا پتہ، ہزاروں آپ کو خبریں سن رہے، کہتا ہے پنڈی سے ایک آپ کے KS کا بندہ بھاگ گیا، تو رات سے پرویز مشرف ان کو PF کے پیچھے لگا ہوا ہے، تم نے بندہ کیوں بھگایا؟ اس لیے صبح آ کے دیکھ رہے تھے وہ بھاگا ہے، یہاں سے بھاگنے کی جگہ وہ یہ ہے وہ ہے، جگہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات میں سراغ نے کیا ہے تاکہ بندہ بات دیکھے گا کہ اندر ہی آگے باہر سے جا رہا ہے، کچھ ہر چیز بند پڑی، لیکن خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو جب حالات پیش آتے ہیں بندہ کہتا کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح کسرا کا وہ بادشاہ پریشان، سارے وزیر بشیر پریشان، عبد المسیح جو ہے ان کا وہ بہت بڑا عالم تھا، اس کو بلایا، اس کا یہ مسئلہ، اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میرا ماموں ہے اور اس کا نام ہے ستی سین طویا، وہ بہت بڑا ماہر ہے، اس نے یہ باتیں سن کے فوراً حقیقت حال بتا دیں گے۔ اس نے جلدی میں پتہ کرو، آپ نے پتہ کرنا ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہ تو ملک شام میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بنو بنا لو، جو بہترین قسم کی سواریاں لے کے جاؤ، اب سرکاری جب آرڈر ہو تو کیا مسئلہ ہے، پروٹوکول سرکاری تھا، چل پڑا۔ تو ماموں جی کے پاس پہنچا تو ماموں قدرتی اس وقت کہتے ہیں کہ بیچارے آخری ایام جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ بیماری بے شک تھوڑی بہت ہی آ جائے آخری وقت، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، محتاج کی بہت بڑی چیز۔ ویسے انسان اچانک موت یہ بھی صحیح نہیں ہوتی، مرنا تو ہم سامنے ہے، ہم نے خود یہاں 2000 سال رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ موت ہے تھوڑی دیر بعد 2-3 دن پہلے بیمار تھوڑا موٹا ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ توبہ کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کچھ بتا دیتا ہے بچوں کو، بیٹا ایسے یہ پیسے لینے دینے کی چیزیں ایسی، یہ قدرتی بات ہے، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا تو کیا پروگرام تھے کیا نہیں تھے، کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر تو وہ آخری ایام میں تھا ستی، جب اس کے پاس پہنچا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب دیکھو اللہ کا نظام، اس نے کہا کہ
کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آنا وال ہوا؟ اب وہ ستی کو کہہ رہا ہے، لگتا ہے کہ کسرا کا جو کسرا میں زلزلہ آیا ہے، کنگرے گر گئے. وہ بڑا حیران کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے. جی محمود فارس کا آتش کا تو بجھ گیا ہے. بجھ گیا ہے. اور کسی کو خواب بھی آیا ہوگا اونٹ اور گھوڑوں کا. جی محمود اس نے پھر یاد رکھو اللہ کا آخری نبی پیدا ہو. یہ کیا ہے کہ فوتو. یہ پھر وہاں سے بھاگا واپس اپنا کسرا کے پاس. اس نے کہا یہ کسرا لقب تھا اس وقت کے بادشاہ. اس نے کہا جی محمود جی نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کا آخری نئی دنیا میں پیدا ہو. کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ لیکن پیدا ہو. وہ تھی رات جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے خطرے ہوئے تھے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ انعام دیا. میں مختون پیدا ہوا تھا، خطرہ اور فرمایا کہ میرا سطر بھی کسی نے نہیں دیکھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو والدہ محترمہ، ان سے کسی نے بات کی. فرمایا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم میں کیا کچھ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بالکل پاک صاحب، کوئی ایسی پاک صاحب. کہ 7واں دن جب آیا، یاد رکھو 7ویں دن اگر بچہ ہو تو 4 کام کرنے سے ملے، اگر بچی ہو تو 3 کام کرنے سے ملے. بچہ ہو 4 کام کیا کرنے ہیں؟ عقیقہ، نمبر 2 نام رکھنا، نمبر 3 ختنے کرنا، اور نمبر 4 چانڈو اتارنا جو بال ہوتے ہیں سارے. بچہ ہو تو یہ کام، بیٹی ہو بچی ہو پھر 3 کام ہوتے ہیں. خطرہ نہیں ہوتا باقی 3 کام ہوتے ہیں. نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے اور چانڈو اتاری جائے. یہ کام 7 دن کرنے چاہیے. لیکن آج کا جو حالات آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ اس وقت ہے جب بچہ تندرست ہے. اگر خدا نہ خاصا بچہ ہوا، آج کل وہ بڑی بڑی نرسریاں اور چھوٹے چھوٹے بیٹھ گئے، اگر وہ بچہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اگر بچہ بیمار ہو پھر بھی بندہ احتیاط کرے. یعنی ایسے کہ کام کرنے فرض ہو گئے ہیں، بچے کو مارنا نہیں کیا. صحت سب سے پہلے صحت. بچہ تندرست ہے، موسم موافق ہے، بچہ برداشت کر لے گا، ٹھیک ہے کرنا. تو یہ تو صحت کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ خطروں کا یا چاند کا؟ عقیقے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نام رکھنے کا تو کوئی بہت اچھا. یہ 2 کام تو 7 دن کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے. صحت کے ساتھ تعلق یا ختنے کا ہے یا پھر چاند اتارنا، اس کو نہلانا وغیرہ ہوتا ہے، وہ پھر بندہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے کرتا ہے. خطرے مارنا اگر بچہ تندرست ہو کر دینے چاہیے. آج کل تو معاف کرنا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ 10-12 سال کا تب جا کے خطرے. کئی ایسے واقعات بھی ہیں انتہائی گھٹیا کرتے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ 10 سال تو اس کو ہندو بنا کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں دن کے ہوئے، اب آپ کا نام رکھنا تھا. تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے وہ آئے. لوگ جمع ہو گئے جو رشتے دار قریبی تھے. عبد المطلب نام کیا سوچا یار؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یار میں سچ بتاؤں مجھے خواب آیا ہے. دادا جان کیا خواب آیا ہے؟ خواب یہ آیا ہے کہ میں کھویا ہوا ہوں اور میری جو پیٹھ ہے، پشت ہے، یہاں سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی اور یہاں سے لے کر آسمان میں، اس کا پہلا سرا میرے ساتھ ہے، دوسرا آسمان میں اور مشرق سے مغرب تک وہ پھیلی ہوئی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو زنجیر ہے وہ درخت بن گئی اور اس درخت کا ہر پتا اتنا روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہی. یہ دادا جان بتا رہے ہیں کہ باتیں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. تو یہاں کہانیاں نہیں سنا رہا. مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ بڑی مشہور، ہر بات کو حدیث کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ میرے خواب آیا، ہر پتا روشن اور جو وہ درخت ہے اس درخت کے ساتھ دنیا لپٹی ہوئی ہے. ہر بندہ اس کی کو پتا پکڑ رہا ہے، شاخ پکڑ رہا ہے، ایسے
اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیا ہے ہم اس درخت کے ساتھ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک نے ہماری زبانوں پہ جاری کیا. تو لیکن قریش کے کچھ لوگ وہ بھی اسی درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے. کچھ قریش کے نوجوان ایسے ہیں جو درخت کاٹنا چاہتے ہیں. یہاں اگر میں پریشان ہو جاؤں تو یہ کیا؟ کسی خواب کی تعبیر پوچھی, اس نے کسی پریشانی کی بات کیا کہ آپ لوگ سارے کی جتنے ہیں اللہ پاک آپ کے خاندانوں کو بچہ پیدا کرے, دنیا کا وہ ہادی اور رہنما بنے گا, رہبر بنے گا. یہ جو درخت کاٹنے والے لوگ ہیں کچھ آپ کے اپنے ہوں گے جو کہیں گے ہم اس کو معاذ اللہ ختم کرتے ہیں, جیسے وہ ہجرت کا واقعہ ہوگا. اب ہجرت کے واقعہ میں جو لوگ 100 بندہ جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے وہ کون تھا؟ اسی علاقے میں تھے, چلو کہ پنجاب سے وہاں گیا تھا. تو یہ اس لیے مسئلہ ہے, کچھ لوگ پیدا ہوئے اس طرح کے لوگ. اس عبدالمطلب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں اچھا پھر ایسا کوئی نام ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرے. میں سوچ و بچار میں ہوں تو ایک نام میرے ذہن میں آیا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بی بی آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ, ان سے پوچھا آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے سچ بتاؤں میں بھی سوچ رہی ہوں تو میرے ذہن میں بھی ایک ہی نام بار بار آ رہا ہے. اچھا یہ اللہ کا نظام ہے کہ آج تک محمد کسی کا نام ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا ہے چلو فلاں بزرگ کا نام ہو فلاں کا فلاں کا, قدرتی بات ہے. دل انسان کے اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ ہی دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے. اس طرح پھر آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. اب اس کے ایک بات سمجھو, محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا, تعریف و والا نبی. آسان ترجمہ یہ کرنا, اللہ نے نام ایسا رکھ دیا کہ جب کوئی آپ سے نام پوچھے گا, کسی سے آپ پوچھیں گے, وہ کیا کہے گا؟ تعریف و والا نبی. تعریف والا نبی مانتا ہے تب بھی کہے گا تعریف والا نبی, نہیں مانتا تب بھی کیا کہے گا؟ تعریف والا نبی. نام تو وہی بتائے گا نا. بھئی آپ اپنوں سے پوچھو کیا نام ہے آخری نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تعریف والا نبی. اچھا آپ یہودی سے پوچھو آخری نبی کا نام کیا ہے, وہ بھی کیا کہے گا؟ محمد, تعریف والا نبی. عیسائی سے پوچھو کیا نام ہے؟ محمد, تعریف والا نبی. یہ ہندو سے پوچھو بھئی آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد, تعریف والا نبی. نام اللہ نے ایسا بنا دیا کہ ہر بندہ ہی کیا کہے گا؟ تعریف والا نبی, تعریف والا نبی, تعریف والا نبی. جیسے اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا رکھا؟ عمر, اللہ کی مرضی سے رکھا گیا نا. ہر بندے کے ساتھ عمر کا لفظ جڑا ہوا ہے, چاہے ان کو مانتا ہے نہیں مانتا, لیکن ہر بندے کے ساتھ عمر کا لفظ. تو تیری عمر کتنی ہے؟ میری عمر اتنی ہے. یعنی اللہ نے عمر ہر بندے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا تجویز ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جمعہ میں بات کی تھی, جب ہم محمد کہتے ہیں دو ہونٹ ہمارے 2 دفعہ جڑتے ہیں. محمد 2 میمیں ہیں نا, صلی اللہ علیہ وسلم 2 میمیں ہیں, تو میم میں 2 ہونٹ جڑ جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں اللہ نے یہاں ہمیں یہ اشارہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر دنیا کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, آپ کو آپس میں جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا. تو کیا ہم آپس میں جڑتے ہیں یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے نبی تو اس کام کے لیے آئے, اور تبھی یاد رکھو یہ بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کرے میں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین آ جائے. روز قیامت فرمایا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد کسی کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا انسان کے اچھے اخلاق کا وزن. آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ اس کو ملے گا. اللہ کرے ہم ایسا. ہم تو کسی کو سلام کرنے کو تیار,
بلانے کو تیار نہیں، سلام تو بہت دور کی بات، نہ ہو کہ ہمارا لین دین اس کے ساتھ ویسے ہی منہ بنا کے گزر جاتے ہیں۔ پر نہیں، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، سمجھاؤ اپنے آپ۔ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں وہ پیغمبر کافروں کے پاس بار بار جاتا ہے، کافروں کے پاس۔ وہ ہمارے تو سارے ہی مسلمان ہیں یار، ٹھیک ہے مسٹیک ہو جاتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، فرشتہ ہم میں سے کون ہے، لیکن بندہ دل کو تو صاف کرے کہ ہوگی ختم بس یار۔ اب بات کو دل میں رکھ کر بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، سکے بہن بھائی نہیں بولتے آپس میں، رشتہ دار نہیں بولتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں کٹھے کام کرتے ہیں فیکٹری میں نہیں بولتے، کیا زندگی ہے۔ دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک حدیث پاک اور بھی یاد رکھو، جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے، بات یہ مشہور حدیث سنی ہوگی آپ نے، شب قدر کی رات اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی نماز سے صرف گھمنڈ کر لیں کہ میں نمازی ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ ایک بندہ اچھے اخلاق والا ہو، سنو ذمہ داری سے حدیث کرتا ہوں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا کہ ایک بندہ ہر روز رات کو عبادت کرے، پوری رات، بات کو سمجھو، اللہ کے نبی ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں، پوری رات عبادت اور پورا سال روزے، کتنا وہ بندہ یعنی اعلیٰ ہوگا کہ ہر رات عبادت، ہر رات عبادت۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے اندر بندہ ایسا ہو تو ہم سارے اس کی تعریفیں کریں گے، یار یہ بندہ بڑا یار نہیں کہ پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، ذکر اذکار، اور پورا سال روزے رکھتا ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے جو ہر رات عبادت، ہر دن روزہ، اور ایک یہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ فرمایا یہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس مسلمان سے مقام اور مرتبہ زیادہ رکھتا ہے۔ یہ سویا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف فرائض اور واجبات پورے کر رہا ہے، لیکن ہر بندے سے اچھے اخلاق سے، اور اچھا اخلاق دل سے ملو گے، ملنا ہے، منافقت نہ کرو۔ یہ ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم منافق بنے ہوئے، بندہ جیسا باہر ہو ویسا اندر، بات دل میں ہے کھل کے بتا دو، یار آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، آپ اس کو ذرا صحیح کریں، میرا دل صاف کر دے گا وہ، اس کی بات سن کے دل میں رکھ کے اس کے خلاف پروگرام بنا کے تانا بانا بن کے، یہ کون سی انسان ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام ہے، آپس میں محبت، آپس میں جوڑ پیدا کرنے والے۔ آخری بات، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، یا وہ اپنا واقعہ نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نوجوان تھا تو میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ اسکول ٹیچر تھا، تو ہم دونوں اپنے قریبی رشتہ دار کو، چچا جان کو، کسی کو نا قریبی ملنے گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ آپس میں گھروں میں ناراضگی ہوتی ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، ہم خیر دستک دی، کون؟ زکریا، وہ باہر آ گئے، سلام داری، ہم نے السلام علیکم، انہوں نے زبان سے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا، ہاتھ ملا لیا، تو ہم بیٹھ گئے، کہتے میں نے پوچھا کیا حال ہے بچے ٹھیک، انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، کاروبار ٹھیک ہے، کام شام ٹھیک ہے، یہ وہ کرا، 2-4 منٹ گزرو بیٹھے جو کر کے، کہتے میرے دوست کو میں نے کہا میں کہا مصروف میں چلتے، کاروبار مل گئے تو یہ کرنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مصروف ہوں گے، تو واپس آپ سے ملنا تو حال وال لینا تو لے لیا، ہم چلتے ہیں السلام علیکم۔ تھوڑا سا باہر نکلے، وہ جو میرا دوست تھا نا اسکول ماسٹر، مجھے کہتا ہے زکریا اگر تیرے اندر غیرت نام کی چیز ہے نا، جو ہمارا حال ہے، ہم سارے غیرت نام بن جاتے ہیں، اگر تیرے اندر غیرت نام کی چیز ہے، دوبارہ زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ کہتے میں نے کہا یار یہ بیٹا کیا دیا، وہی حالت ہوتی ہے یار، وہ بندہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہا،
سلام کا جواب نہیں، وہ ہارا ہوا نہیں، گپ چپ نہیں. ہم کمی کر رہے ہیں جیسے ہمارے دل میں آتا ہے، ہم لے کے کرتے ہیں اسے، ہم بلا ہیں، ہم بلا اور اس کا جواب کیا دیا؟ یہ ہوتا اخلاق. اور میں پہلے بھی اس کے پاس خود نہیں آیا، کسی کے بھیجنے سے آیا. دوبارہ جب مجھے پھر پیغام ملے گا پھر آ جاؤں گا. کیا مطلب؟ کہتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطع. آسان سے جملہ یاد کر لو، صل صاد اللہ، من قطع آقا، اس سے جوڑو جو آپ سے توڑے، جو آپ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرو. کہتے میں تو یہ حدیث ہے میرے سامنے، رات میں نے پڑھی، میں اٹھ کے آ گیا. وہ جو مرضی کرتے کرتے میں تو نہیں کروں گا، میں تو جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا آخری وقت تک. ان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، مجھے اللہ میرے عمل کا بدلہ دے گا. لیکن یہ ہے دل صاف ہو. یہ نہیں کہ آگے اس بندے کو ذلیل کر کے چھوڑ دے. وہ میں فلاں کو گیا ملتے نہیں ہوئے، یہ کون سی انسانی ہے؟ تو 200 بڑا بغیر تو خود ہے. اگر تو پاک صاف ہے تو کسی کو کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ چل گیا بس ٹھیک ہے، پھر دوبارہ 2-4 مہینے گزرے پھر چلے جاؤ. کہتے ہیں حضرت اس طرح کہے 2-3 دفعہ، وہی بندہ رشتہ دار، اس نے ان سے معافی بھی مانگی، ان کی پھر بیعت بھی کی، اور ان کا پھر وہ خلیفہ بھی بنا. اتنا قریب ہو گیا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ ہمارے اندر سے آج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرمائے، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا ہم سب کو ربیع الاول کے مبارک مہینے کی برکت سے اخلاق حسنہ عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں جن جن لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جن میں دل میلے ہیں، خدورت ہے، عداوت ہے، بغض کینہ ہے، اس کو ختم فرما، اپنی مہربانی سے ختم فرما. ہمارے دلوں کو بالکل پاک صاف فرما. اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے ہمیں اپنا دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں مخلص دوست بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما. آپ کا سچا جو اخلاق ہے، سنہری اخلاق، ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. آج ہم نام کو لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہماری خوشی، ہماری غمی وہ کسی اور کے طریقے پر ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ہر کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. زبانی طور پر ہم کہتے ہیں ہمارا آئیڈیل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عملی طور پر ہم منافقت کرتے ہیں. نہ اللہ کے نبی کی شکل و صورت اختیار کریں، نہ اللہ کے نبی کے طور طریقے اختیار کریں، نہ اللہ کے نبی کا طرز زندگی اختیار کریں. پتہ نہیں کس کام میں ہمارا نبی ہمارا آئیڈیل ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.